الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. انفارمیشن سے بھرپور ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو اس پروگرام کے اندر بیان کی جاتی ہیں. نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ سنتیں ہیں، ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور جو شخص ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کی دنیا بھی روشن اور منور ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخرت بھی روشن اور منور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات پر 10 دفعہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. آئیے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی ہے، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواں. آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام ہے جو کہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ہے. کلام کون سا ہے اور وہ کس طرح پڑھیں گے؟ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے نعت خواں کی جانب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر رات ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے،
پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری دو میں مچی ہو دعوت اسلامی تیری دو مچی ہو اتار ہمارا ہے سر حشر اس کاش اتار ہمارا ہے سر حشر اس کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، اور عدیل بھائی نے ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست انداز سے کلام کو پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا جو کام اسٹارٹ کیا، اور اس کا جو پہلا مرحلہ تھا، یعنی وہ جو انداز تھا، کس انداز میں نبی پاک اسلام نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا، اس کے بارے میں کچھ ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتماد تھا، یعنی جو پکے اعتماد والے لوگ تھے، جو نبی پاک کے طرح قریبی لوگ تھے، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی سب سے پہلے دعوت دی، اور وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے حالات سے بھی واقف تھے، تو ان کو نبی پاک نے سب سے پہلے دعوت اسلام دی۔ ان حالات میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے قبول اسلام نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جو کہ سب سے پہلی زوجہ ہیں، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آزاد مردوں میں کس نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آزاد مردوں میں اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ لڑکوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، انہوں نے لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے کس نے قبول اسلام کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ کس نے قبول اسلام کیا غلاموں میں سب سے پہلے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ اچھا، پھر یہ ان لوگوں نے قبول اسلام کیا، اب یہ آغاز ہے تبلیغ اسلام کا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ خفیہ طریقے سے جاری رہا، اور کہتے ہیں کہ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، بندے کو پیاس لگی ہو اور سامنے پانی ہو ٹھنڈا اور سامنے پانی ہو میٹھا، تو پیاسا کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف ٹوٹ پڑتا ہے، لپکتا ہے پانی پینے کی طرف۔ تو اسی طرح خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کی طرف لپکیں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. تو کیا خوبصورت مثال دے کر، یہ ہم چونکہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک پیاسا شخص میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپک کر جاتا ہے. دیکھیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہوتا ہے تو بعض اوقات پیاس بڑی شدید لگی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوتا ہے، مغرب شروع ہونے سے پہلے اس کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، شربت بھی رکھا ہوا ہے. اب جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا. وہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے، فریج میں پانی ٹھنڈا موجود ہے، لیکن وہ ٹھنڈے پانی کی طرف نہیں جاتا، پیاس لگی ہوتی. لیکن کیا ہے، پیاس چونکہ لگی ہوتی ہے، جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فٹافٹ پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو گھر والے بولتے ہیں بھائی پانی تھوڑا کم پیئیں، دیگر چیزوں کو بھی آپ نے کھانا. تو ایک میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، کیونکہ بچوں کو بھی زیادہ تر جو ہے وہ پیاس زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے میں مثال دی ہے کہ پیاسا جو ہوتا ہے وہ پانی کی طرف فوراً لپکتا ہے. سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اسی طرح جو پاک روحیں تھیں، جو نیک روحیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اسلام کی جانب جو ہے وہ موڑ دیا اور وہ فوراً اسلام کو قبول کرنے کے لیے، دعوت حق کو قبول کرنے کی طرف لپکیں. تو 3 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوگی، یعنی کہ 3 سال تک گویا کہ علل اعلان دعوت اسلام نہیں دی جا رہی ہے، خفیہ طور پر یہ دعوت اسلام ہو رہی ہے. اور اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ تربیت فرماتے رہے. اب پھر کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان دعوت اسلام کا کام شروع کیا، تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا، یہ ہم آپ کو اگلے اپنے پروگرام کے اندر، اگلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کریں گے. ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے دوسروں کو معاف فرمانا. جی ہاں پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے. اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے. جیسا کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے کہ اچانک ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اتنے زوردار جھٹکے سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس چادر کی کنار سے خراش آ گئی. وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ پاک کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے. پیارے بچوں، معاف فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے. پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور معاف کرنے کی عادت کے بارے میں بہت ہی پیاری باتیں ہمیں بیان کی گئیں اور ایک بہت زبردست حدیث پاک ہمیں بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بندے نے کس طرح بیہیو کیا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس کو معاف فرمایا اور غصے کا اظہار بھی نہیں فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مال بھی عطا فرمانے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ اس کو مال دے دیا جائے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے اور ہمیں بھی اسی انداز کو اپنانا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جذبات کے اندر آ کر ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں. بعض اوقات انسان جذبات میں آ جاتا ہے، غصے کا فوری طور پر اظہار کر دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے. تو پھر پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. اگر کوئی غصہ آ رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ شروع کے جو چند منٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ شروع کے جو چند سیکنڈ ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. تو بندہ اس میں تھوڑا سا رک جائے اور وہ اس بات کو سوچے کہ میں غصہ اگر اپلائی کر دوں گا، اپنے غصے کا امپلیمنٹ کر دوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اس کا نتیجہ یقینی طور پر جو غصے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نارملی درست نہیں ہوتا ہے. اس کا بندہ پھر بعد میں نقصان ہی اٹھاتا ہے کہ یار کاش میں نے یہ نہ بولا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. تو پھر وہ کاش والا معاملہ ہی رہ جاتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ جب ٹھوکر کھاتا ہے
پھر ہی اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے یہ کام غلط کر دیا ہے۔ تو پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور جو کام وہ کرنے جا رہا ہے، غصہ اگر آ رہا ہے تو بندہ سوچ لے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ اس کام سے رک جائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کو دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کا انشاءاللہ اس کو حصہ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ کے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی جواب انمول۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اس ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب الفاظ موتی جواب انمول۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر دو بورڈز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بورڈ ہے وائٹ بورڈ اور دوسرا بورڈ یہاں پر جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں کچھ باکس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں باکسز موجود ہیں اور اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان میں سے الفاظ لینے ہیں اور پورا ایک خوبصورت سا جملہ مارکر کے ذریعے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرتے ہم یہ ہیں کہ جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو کر لیتے ہیں ٹیم اے، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو کرتے ہیں ٹیم بی۔ سب سے پہلے ٹیم اے سے بچے کو بلاتے ہیں، تو ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ ہیں، ماشاءاللہ، چلیں کھڑے ہوں۔ سب سے پہلے نام بتائیں گے اپنا؟ محمد انس۔ محمد انس۔ انس بھائی آپ نے سمجھ لیا کیسے کرنا ہے؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکر آپ کے پاس آ گیا ہے، وائٹ بورڈ کے پاس آپ پہنچیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ محمد انس بھائی کوئی خوبصورت سا جملہ لکھ رہے ہیں، پانی کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں۔ پانی پینا چاہیے، دیکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں۔ چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ چلیں جلدی سے کمپلیٹ کر لیں جملہ۔ انس بھائی نے کوئی جملہ مکمل کیا۔ انس بھائی آپ یہاں تشریف لائیں گے، مارکر آپ مجھے دیں اور مائک آپ لیجئے گا اور مجھے یہ پڑھ کے بتائیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ جی آپ نے لکھا ہے پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، اور بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ یہاں کہاں لکھے ہیں یہ الفاظ؟ پہلے آپ یہ بتائیں، پھر آپ کو بتائیں گے آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ جی پانی بیٹھ کر پینا ہی سنت مبارکہ ہے، کھڑے ہو کر پینا نہیں چاہیے۔ آئیے بچے سے جواب لیتے ہیں، چھوٹے سے ایک ہمارے پاس بچے موجود ہیں، مائک آپ کے پاس موجود ہے۔ بتائیں کون سا وہ پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ جی آب زمزم، جو زمزم شریف کا پانی ہے وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی سے ایک اور بچے کو بلاتے ہیں۔ تو کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ ہیں، مائک لیں گے سب سے پہلے آپ اور بتائیں گے کہ اپنا نام۔ محمد قربان رضا۔ محمد قربان رضا۔ قربان بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ کئی دفعہ آتے رہتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اس کا فارمیٹ بھی پتہ ہوگا، کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی قربان بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ قربان بھائی پہنچ گئے ہیں اور قرآن پاک کے بارے میں کچھ بات لکھنا چاہ رہے ہیں۔ میرے خیال شاید آپ قرآن لفظ لکھ رہے ہیں تو نقطہ بھی لگا دیجئے بیچ میں۔ جی ماشاء اللہ۔ قربان بھائی کچھ لکھ رہے ہیں۔ قربان بھائی یہاں تشریف لائیں گے آپ نے سب سے پہلے مائک میں بتائیں گے کیا لکھا ہے؟ قرآن عربی زبان میں ہے۔ جی قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ قرآن عربی زبان میں آپ نے یہ جملہ لکھا ہے۔ یہاں پر یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں پہلے بھی یہ بتائیے گا، پھر آپ کو آپ کے جواب کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن ٹھیک ہے عربی زبان میں
ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے قربان بھائی. قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے اور ماشاءاللہ آپ نے درست جواب لکھا ہے. رائٹنگ کے حوالے سے ہمیشہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے ہمیں معاف فرما دیجیے گا. ہمارے ساتھ بچے موجود ہوتے ہیں تو رائٹنگ میں بعض اوقات تھوڑی سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, یہ نقطے میں بعض اوقات تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے. خیر ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ٹیم اے سے اب دوبارہ کون سے بچے آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ آئیں, مائک آپ لیں گے, نام بتائیں. عبدالسبحان. عبدالسبحان. عبدالسبحان بھائی کر لیں گے ماشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ. آپ کو یاد ہے آپ کی ٹیم والوں نے پہلے جو ایک لائن لکھی تھی وہ کیا لائن تھی؟ جی. کیا ہے؟ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. جی پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. اب آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور لائن لکھنی ہے, ٹھیک ہے. مائک آپ مجھے دیں گے اور مارکر آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. ٹیم اے والے کیا کہتے ہیں کہ کر لیں گے مکمل؟ ماشاءاللہ جی. چلیں دیکھتے ہیں ٹیم اے والے سپورٹ تو کر رہے ہیں. نماز کے بارے میں کچھ بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے پانی کے بارے میں کچھ بات کی گئی, پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری لائن کیا لکھی گئی تھی؟ قرآن عربی زبان میں ہے. اور ماشاءاللہ عبدالسبحان بھائی نے بھی کوئی جملہ لکھ لیا. عبدالسبحان بھائی یہاں تشریف لائیں گے آپ اور مائک پر بتائیں گے آپ نے کیا جملہ لکھا ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے. جی نماز پڑھنا عبادت ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا. نماز پڑھنا عبادت ہے. عبادت ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھنا عبادت. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. نماز پڑھنا عبادت ہے, نماز پڑھنی چاہیے اور جن پر نماز فرض ہے ان کو نماز مسجد میں جا کر پڑھنی چاہیے. اور جو چھوٹے بچے ہیں ابھی جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے, چھوٹے زیادہ بچے ہیں, تو وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نماز پڑھتے رہیں گے تو نماز پڑھنے کی عادت بھی ہوگی اور نماز سیکھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آخری ایک لائن لے لیتے ہیں ٹیم بی والوں سے. تو اب ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے؟ چلیں آپ آئیں. ماشاءاللہ مائک آپ کے پاس موجود ہے, نام بتائیں گے اپنا. محمد شعبان رضا. محمد شعبان رضا. شعبان رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. شعبان بھائی لکھ لیں گے آپ بھی انشاءاللہ. چلیں آپ مجھے مائک دیں گے اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. شعبان رضا بھائی کچھ لکھ رہے ہیں. چلیں آپ یہاں تشریف لائیں گے. شعبان رضا بھائی آپ مائک پر بتائیں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. رائٹنگ کے حوالے سے ہم پہلے ہی تھوڑی سی معذرت کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ شعبان رضا بھائی موجود ہیں. شعبان رضا بھائی کیا لکھا ہے آپ نے؟ دنیا میں ایک خانہ کعبہ ہے. دنیا میں ایک خانہ کعبہ ہے. ایک دو آپ کی چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہیں, میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اور پھر آپ کا جملہ ہم درست مانیں گے. یہاں آپ نے نون غنہ لگا دیا تھا تو یہ دنیا ہو گیا تھا. یہ دنیا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا. ٹھیک ہے. دنیا میں ایک, یہاں لفظ ایک یا کا جو تھا وہ شوشہ لگا دیتے ہیں اور خانہ کعبہ تو یہاں پر بھی ایک لائن لگ جائے گی تو یہ ہو گیا دنیا میں ایک خانہ کعبہ ہے. جی یہاں پر یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ بھی آپ بیان کر دیں. دنیا میں ایک. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ. بعض بچے یہ مسٹیک کرتے ہیں, دنیا میں ایک خانہ کعبہ, تو یہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ خانہ کعبہ. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ یا خانہ کعبہ. ٹھیک ہے. تو یہ کہیں گے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے بھی مشرف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی. ہم نے آپ کو پیاری پیاری باتیں بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیار
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया